پیدائش سے ملاکی تک پرانے عہد نامے کے تمام جو انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر ہیں ان کی یہ تعلیم اور ایمان ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، موت کے بعد ایک روز قیامت ہے، ایک عدالت ہے۔ اسی طرح تقریباً تمام مذاہب عالم جو ہیں ان کے فاؤنڈرز اور ان کے جو پروفٹس ہیں ان کا بھی یہی ایمان اور تعلیم ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے کے تمام انبیاء کرام اور مذاہب عالم کے جو تمام فاؤنڈرز ہیں وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ زندگی کیسے اور کس وسیلے سے موت کے بعد شروع ہوگی اور یہ کیسے سب کچھ ہوگا۔ لیکن ایک شخصیت، ایک نبی، ایک تحریک مسیحیت کے بانی خداوند یسوع مسیح نے مر کے دفن ہو کے اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کے بتایا کہ اس طرح یہ سب کچھ ہوگا۔ اس لیے بائبل کی تاریخ، دنیا کی تاریخ میں صرف خداوند یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہیں جو مردوں میں جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب اپنی زمینی زندگی میں تھے تو ایک موقع پر جب موت اور روز قیامت کی بات چیت ہو رہی تھی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اور اسی بات کو آگے چل کے پولس رسول 2 تیموتھیوس اس کے 2 چیپٹر میں بیان کرتے ہیں۔ اور یہ 2 تیموتھی 2 چیپٹر جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس کی پہلی 2 ورسز جو ہے نا ان کو مختلف ہماری جو منسٹریز ہیں وہ اپنے ویژن کے طور پہ، اپنے ماٹو کے طور پہ وہ یوز کرتی ہیں۔ اور ان پہلی 2 آیات میں پولس رسول حکم دیتے ہیں کہ جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ کون سی باتیں اور دیانتدار آدمیوں کے سپرد کرنی ہے اور انہوں نے آگے سکھانی ہے؟ کون سی باتیں ہیں؟ یہ جو 2 چیپٹر ہے نا اس کا ایکسٹریکٹ یعنی اس کا جو خلاصہ ہے وہ اس کی 8ویں آیت ہے جس میں پولس رسول کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو داؤد کی اصل نسل سے ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ وہ کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھو۔ یہ اس چیپٹر کا ایکسٹریکٹ ہے، یہ پولس رسول نے بتایا کہ یہ بات آپ نے آگے لوگوں کو بتانی ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں، دنیا خداوند یسوع مسیح کی کمواری سے پیدائش کو، خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کو کسی نہ کسی حیثیت اور کسی نہ کسی معیار سے جو ہے وہ قبول کرتی ہے، لیکن دنیا خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کو قبول نہیں کرتی۔ کیوں قبول نہیں کرتی؟ یعنی ان کے دیکھیں نا ان کے ایمان لانے کی وجہ مختلف ہے، ہمارے ایمان لانے کی یسوع مسیح پر وجہ مختلف ہے۔ وہ بیان تو کرتے ہیں، وہ مانتے تو ہیں وہ نبی ہے اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی اور ہمارے ایمان کی جو ہے وہ وجہ مختلف ہے۔ اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہے۔ شروع میں بھی غیر اقواموں سے کہتی تھی کہ تو صلیب سے اتر آ تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کی کمواری سے پیدائش کو مانتے ہیں، ہم اس کے دوبارہ آنے کو مانتے ہیں، لیکن اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ بات میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ دنیا نے اگر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ خداوند یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر ان کے پاس کوئی وجہ باقی نہیں بچے گی کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ یہ ان کے ایمان کی وجہ بن جائے گی، پھر وہ اس کو قبول کرنا ان کی مجبوری بن جائے گی اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں۔ اسی لیے فرشتوں نے عورتوں سے کہا تھا کہ جلد جا کر بتاؤ، شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ جی اٹھا ہے، گو کوئکلی اینڈ ٹیل ہیز ریزن۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جلد جا کر بتاؤ۔ جلد جا کر کیوں بتاؤ؟ کہ کیونکہ اس کے بارے میں مسکنسیپشنز، غلط فہمیاں نہ پھیلا دی جائیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی بہت ساری انفرادیت میں سے یہ ایک ایسی انفرادی اور منفرد بات تھی کہ اس کے بارے میں مسکنسیپشن وہ پھیلا سکتے تھے، اور انہوں نے پھیلایا۔ دیکھیں انہوں نے اسی وقت شروع کر دیا، انہوں نے رومی سپاہیوں کو کہا کہ آپ کہیں کہ اس کے شاگرد اسے چرا کے لے گئے ہیں۔ اس لیے آج بھی میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس حقیقت کو، اس سچائی کو جلدی گو کوئکلی، جلد جا کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ موت اور قبر پر غالب آیا ہے اور وہ میری اور آپ کی نجات کا سبب ہے، اور جیسے وہ جی اٹھا ہے اس پر ایمان لانے والے بھی جی اٹھیں گے۔ اور آج کل تو دیکھیں نا، اس وقت جو مخالفت تو تھی ہی تھی،
لیکن آج تو مخالفت زیادہ زور و شور سے ہو رہی ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم بھی زیادہ جوش جذبے سے اس سچائی کے ساتھ اس مخالفت کا مقابلہ کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں۔ دیکھیں دنیا آج اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوب رہی ہے، آج دنیا سسک رہی ہے اور مر رہی ہے اور مسائل کا شکار ہے، اور ان سارے مسائل اور دنیا کے ساری سسکیوں کا، پریشانیوں کا، رونے چلانے کا سبب کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ موت ہوگی۔ دنیا کو بتائیں کہ آپ کے تمام مشکلوں پریشانیوں کا حل وہ شخص ہے، آپ کی امید وہ ہے جو اس موت پر غالب آیا ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اس پیغام کو ہم دنیا تک لے کے جائیں۔ اور اسی طرح دیکھیں نا، پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہمارا انجیل سنانا، منادی کرنا بے فائدہ ہے۔ یعنی یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہی بات ہم نے لوگوں کو آگے بتانی ہے، یہی بات ہم نے دنیا کی اقوام تک لے کے جانی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ جس شخصیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے دوبارہ آنے والا ہے، یہ دنیا کو بتائیں کہ اس ایمان کا اظہار کریں تو آپ بھی ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، آپ بھی ابدی ایران میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں نا، وہ اس تعلق سے ہے، سبت کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ یعنی دیکھیں، اگر سبت کے تعلق سے آپ غور کریں نا، تو پرانے عہد نامے کا جو سبت ہے نا، اس دن تو ہمارے خداوند یسوع مسیح قبر میں تھے۔ ہمارا سبت کب ہے؟ ہماری عید کب ہے؟ جس دن یعنی اتوار کے روز وہ جی اٹھا۔ اس لیے میں اور آپ اتوار کے روز اس کی عید مناتے ہیں، اس خوشی میں ہم اتوار کو عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے گیت گاتے ہیں۔ اس لیے میری اور آپ کی عید جو ہے وہ اتوار والے دن ہے۔ ہیپی ایسٹر۔ خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔